بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شق صدر کے اسرار کے بارے میں بات چل رہی ہے کہ شق صدر کی اس میں راز کیا ہے۔ تو چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 مرتبہ شق صدر ہوا، پہلی مرتبہ حلیمہ سعدیہ کے یہاں جب آپ قیام پذیر تھے تو اس وقت ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل چاک کر کے ایک سیاہ نقطہ گوشت کا ٹکڑا نکالا گیا تھا۔ تو اس کے بارے میں بتلایا جا رہا ہے کہ وہ ایک ایسا نقطہ نکالا گیا کہ جو نقطہ نکالا گیا وہ حقیقت میں گناہ اور معصیت کا مادہ تھا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب پاک کر دیا گیا، آپ کا دل پاک کر دیا گیا۔ اور دوسری بار جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک ہوا، پہلی بار آپ کی عمر تھی 4 سال کی، اور دوسری بار جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی اس وقت 10 سال۔ اور یہ دوسری مرتبہ شق صدر اس لیے کیا گیا تاکہ قلب مبارک مادہ لہو اور لعب سے پاک ہو جائے، چونکہ یہ ایسا وقت ہے کہ آدمی جوانی کی قریب ہوتا جاتا ہے، تو لہو اور لعب جو دنیا کے کھیل تماشے ہیں اور دنیا کی جو چیزیں ہیں ان چیزوں کی طرف آدمی جانے لگتا ہے، تو اس لیے آپ کا قلب مبارک کیا کہتے نکال کر اس کو دھویا گیا تاکہ لہو اور لعب سے پاک ہو جائے، اس لیے کہ لہو و لعب خدا سے غافل بنا دیتا ہے۔ اور تیسری بار بعثت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب چاک کیا، سینہ چاک کر کے دل نکال کے اس کو دھویا گیا، شق صدر ہوا۔ تو وہ اس لیے ہوا کہ قلب مبارک اسرار وحی اور علوم الہیہ کا تحمل کر سکے، وحی کی جو راز ہیں اور جو اللہ کے علوم ہے، آپ کا دل ان کا تحمل، ان کو برداشت کر سکے، اس لیے تو وحی آنے سے پہلے آپ کا سینہ چاک کر کے آپ کا دل نکال کے اس کو دھویا گیا۔ اور چوتھی بار معراج کے وقت شق صدر ہوا، اس لیے ہوا کہ قلب مبارک علوم ملکوت کی سیر اور تجلیات الہیہ اور آیات ربانیہ کے مشاہدہ اور خداوند ذوالجلال کی مناجات اور اس کی بے چوں و چگوں کلام کا تحمل کر سکے۔ چوتھی بار معراج پر جانے سے پہلے آپ کو جو شق صدر ہوا اس کی راز اور یہ بتلائی جا رہی ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سیر کرانا تھا آسمانوں کا، اور وہاں پہ اللہ کی جو تجلیات تھی اس کا مشاہدہ کرنا تھا، اور اللہ کی ایسی عجیب و غریب نشانیاں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہے، نہ کسی نے اس کو سنا ہے، اس کو دیکھنا تھا، اور چونکہ اللہ سے وہاں مناجات بھی کرنے تھے، تو یہ ساری چیزیں جو پیش آنے والی تھی اور اللہ سے ہم کلام ہونا تھا، تو اس سے پہلے آپ کا شق صدر ہوا تاکہ ان ساری چیزوں کا تحمل ہو سکے۔ غرض یہ کہ بار بار شق صدر ہوا، اور ہر مرتبہ کے شق صدر میں جداگانہ حکمت ہے۔ بار بار شق صدر سے مقصود یہ تھا کہ قلب مطہر اور منور کی طہارت اور نورانیت انتہا کو پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب تو پہلے سے ہی نورانی تھا اور اس میں وہ پاکیزہ تھا، لیکن اس لیے بار بار شق صدر ہوا تاکہ وہ پاکیزگی میں اور نورانیت میں آخری درجے تک پہنچ جائے۔ اچھا، جو مہر نبوت تھی، شق صدر کے بعد مہر نبوت کیوں لگائی گئی؟ جب کسی شے کی حفاظت مقصود ہوتی ہے تو مہر لگا دیتے ہیں تاکہ جو شے اس میں رکھ دی گئی ہے وہ اس میں سے نکلنے نہ پائے۔ جواہرات بھر کی تھیلی پر مہر لگا دیتے ہیں تاکہ کوئی موتی نکلنے نہ پائے۔ اسی طرح آپ کے قلب مبارک کو علم و حکمت سے بھر کر 2 شانوں کے درمیان مہر لگا دی گئی تاکہ اس خزینہ سے کوئی شے ضائع نہ ہونے پائے۔
نیز جس طرح شق صدر سے قلب کا اندرونی حصہ شیطان سے پاک کر دیا گیا، اسی طرح دو شانوں کے درمیان قلب کے مقابل بائیں جانب ایک مہر لگا دی گئی تاکہ قلب شیطان کے وسوسوں اور بیرونی حملوں سے محفوظ ہو جائے، اس لیے کہ شیطان اسی جگہ سے وسوسے ڈالتا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ کسی شخص نے حق جل شانہ سے درخواست کی، اے رب العالمین، مجھ کو شیطان کے وسوسے کا راستہ دکھلا کہ وہ کس راہ سے آ کر آدمی کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے۔ تو من جانب اللہ دو شانوں کے درمیانی جگہ جو قلب کے مقابل بائیں جانب ہے وہ دکھلائی گئی کہ شیطان اس راہ سے آتا ہے، اور جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو فوراً پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ جس طرح قلب مبارک کا اندرونی حصہ شق صدر کے ذریعے مادہ شیطانی سے پاک کر دیا گیا، اسی طرح پشت کی جانب مہر لگا کر باہر سے بھی شیطان کی آمد کا راستہ بند کر دیا گیا۔ مہر نبوت کب لگائی گئی؟ بعض کہتے ہیں مہر نبوت ابتدائی ولادت سے تھی، اور علماء بنی اسرائیل آپ کو اسی علامت سے جانتے تھے، اور بعض کہتے ہیں کہ شق صدر کے بعد مہر لگائی گئی۔ پہلا قول زیادہ صحیح اور راجح ہے، یعنی پیدائش کے وقت سے تھی، یہ زیادہ صحیح قول ہے، جیسا کہ بعض روایات سے صراحتاً معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی پیدائش ہی مہر نبوت کے ساتھ ہوئی، اور عجب نہیں کہ جن روایات میں شق صدر کے بعد مہر نبوت کا لگانا مذکور ہے وہ سابق مہر کی تجدید اور اعادہ ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے جو شق صدر کے بعد جو مہر لگائی گئی وہ پہلے والی مہر کی تجدید ہو، اس کو نیا کرنا ہو۔ اس طرح سے تمام روایات میں تطبیق اور توفیق ہو جاتی ہے، یعنی کوئی اختلاف نہیں آتا روایات میں۔ شق صدر کے واقعہ سے حضرت حلیمہ کو اندیشہ ہوا، پھر تھوڑا سا پیچھے چلے گئے 4 سال کی عمر میں جو آپ کو شق صدر ہوا۔ شق صدر کے واقعہ سے حضرت حلیمہ کو اندیشہ ہوا کہ مبادا آپ کو کوئی صدمہ نہ پہنچ جائے، اس لیے آپ کو حضرت آمنہ کے پاس مکہ لے کر حاضر ہوئیں اور تمام واقعہ بیان کر دیا۔ حضرت آمنہ اس واقعہ کو سن کر بالکل ہراساں نہیں ہوئی، یعنی خوف زدہ نہیں ہوئی، اور ان انوار و تجلیات اور ان خیرات و برکات کا جو زمانہ حمل اور ولادت باسعادت کے وقت ظاہر ہوتے تھے ذکر کر کے یہ فرمایا، میرے اس بیٹے کی شان بہت بڑی ہوگی۔ اس مولود یہ ہراساں اس لیے نہیں ہوئی کہ چونکہ حمل کے دوران اور پھر ولادت پر ایسے واقعات انہوں نے دیکھے کہ یہ ان کے لیے عام سی بات تھی، یعنی نئی بات نہیں تھی جس سے وہ خوف زدہ ہوتی یا پریشان ہوتی۔ اس مولود مسعود تک شیطان کی رسائی ناممکن ہے، تم مطمئن رہو۔ حضرت آمنہ نے حضرت حلیمہ سے کہا تم مطمئن رہو، اس کو کوئی گزند نہیں پہنچ سکتی، ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی۔ حلیمہ اپنے گھر واپس ہو گئی اور آپ اپنی والدہ ماجدہ کے پاس رہنے لگے۔ جب عمر شریف 6 سال کو پہنچی تو حضرت آمنہ نے مدینہ کا قصد فرمایا، یعنی مدینہ چلی گئی اور آپ کو بھی ساتھ لے گئی۔ ایمن بھی آپ کے ہمراہ تھی۔ 1 ماہ اپنے میکہ میں قیام کیا، پھر آپ کو لے کر واپس ہوئی۔ راستہ میں مقام ابوا میں حضرت آمنہ نے انتقال فرمایا اور وہی مدفون ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مولانا طارق جمیل صاحب جو بیان کرتے ہیں اس واقعہ کو، تو مقام ابوا میں اب کوئی وہاں آس پاس آبادی نہیں، اور کتنی وہ بتاتے ہیں کہ پہاڑی کے اوپر آپ کی قبر ہے، تو اللہ ہم سب کو وہاں لے جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی جو قبر ہے اس کی زیارت نصیب ہو۔ چونکہ ہمیں دیکھو ہر مدینہ میں اللہ کے نبی نے وقت گزارا، لیکن اس میں کچھ خاص جگہ ایسی ہیں جن کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی یہاں بیٹھے، اللہ کے نبی یہاں کھڑے تھے، یہاں لیٹے ہیں، جیسے غار ثور ہیں۔ تو غار ثور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانا احادیث سے ثابت ہے، تو یقیناً ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آئے تھے اور آپ نے نماز بھی پڑھی تھی۔ اسی طرح جو ابوا کا مقام ہے، تو ان جو زیارات ہیں اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ عبد المطلب کی کفالت۔ ایمن آپ کو لے کر مکہ حاضر ہوئی اور آپ کے دادا عبد المطلب کے سپرد کیا۔
عبد المطلب آپ کو ہمیشہ ساتھ رکھتے۔ عبد المطلب جب مسجد حرام میں حاضر ہوتے تو خانہ کعبہ کے سایہ میں آپ کے لیے ایک خاص فرش بچھایا جاتا تھا، چونکہ سردار تھے تو ان کے لیے ایک خاص فرش بچھایا جاتا تھا، ایک خاص ان کی نشست ہوتی تھی، کسی کی مجال نہ تھی کہ اس پر قدم رکھ سکے، حتیٰ کہ عبد المطلب کی اولاد بھی اس فرش کے ارد گرد حاشیہ اور کنارے پر بیٹھتی، تخت پر اور ان کی نشست پر کوئی نہیں بیٹھتا، مگر آپ جب آتے تو بے تکلف مسند پر بیٹھ جاتے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آتے تو بے تکلف مسند پر بیٹھ جاتے۔ آپ کے چچا آپ کو مسند سے ہٹانا چاہتے، مگر عبد المطلب کمال شفقت سے یہ فرماتے کہ میرے اس بیٹے کو چھوڑ دو، خدا کی قسم ان کی شان ہی کچھ نہیں ہوگی۔ پھر بلا کر اپنے قریب بٹھلاتے اور آپ کو دیکھتے اور مسرور ہوتے، یعنی خوش ہوتے۔ سیرت ابن ہشام، عیون الاثر اور مستدرک حاکم میں قندیر بن سعید اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ میں زمانہ جاہلیت میں اسلام سے قبل حج کے لیے مکہ مکرمہ حاضر ہوا، دیکھا کہ ایک شخص طواف میں مصروف ہے اور یہ شعر ان کی زبان پر ہے: رد الی راکبی محمدا یا رب ردہ واصطنع عندی یدا رد الی راکبی محمدا یا رب ردہ واصطنع عندی یدا، اے اللہ میرے سوار محمد کو واپس بھیج اور مجھ پر عظیم الشان احسان فرما۔ میں نے لوگوں سے دریافت کیا، یہ قندیر بن سعید کہہ رہے ہیں، میں نے لوگوں سے دریافت کیا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ عبد المطلب ہیں، اپنے پوتے کو گم شدہ اونٹ کی تلاش میں بھیجا ہے، کیونکہ ان کو جس کام کے لیے بھیجتے ہیں اس میں ضرور کامیابی ہوتی ہے۔ آپ کو گئے ہوئے دیر ہو گئی ہے، اس لیے عبد المطلب بے چین ہو کر یہ شعر پڑھ رہے ہیں۔ کچھ دیر نہ گزری کہ آپ بھی واپس آ گئے اور اونٹ آپ کے ہمراہ تھا۔ دیکھتے ہی عبد المطلب نے آپ کو گلے لگا لیا اور یہ کہا کہ بیٹا میں تمہاری وجہ سے بے حد پریشان تھا، اب کبھی تم کو اپنے سے جدا نہ ہونے دوں گا۔ حاکم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت شرط مسلم پر ہے، یعنی جیسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب صحیح مسلم میں ساری حدیثیں صحیح ہے، تو ان کی شرط کے مطابق یہ حدیث بھی ہے، لہٰذا یہ حدیث بھی صحیح ہے۔ اور حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کا شرط مسلم پر ہونا تسلیم کیا ہے۔ اس کے بعد عبد المطلب کا انتقال ہوا تو 2 سال تک آپ اپنے دادا عبد المطلب کی تربیت میں رہے۔ جب عمر شریف 8 سال کو پہنچی تو عبد المطلب بھی اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ اعلیٰ اختلاف الاقوال، یعنی اقوال مختلف ہیں، 82، 85، 95، 110، 120 سال کی عمر میں انتقال ہوا، یہ مختلف روایات ہے۔ اور حجون یا حجون، یہ ایک قبرستان کا نام ہے مکہ میں، اب بھی موجود ہے، حجون میں مدفون ہوئے۔ غالباً یہی جو کیا قبرستان مکہ میں جو جنت المعلی جو ہے اسی کو حجون بھی کہتے ہیں، اسی میں مدفون ہے۔ ابو طالب چونکہ حضرت عبداللہ کے حقیقی اور عینی بھائی تھے، اس لیے عبد المطلب نے مرتے وقت آپ کو ابو طالب کے سپرد کیا اور یہ وصیت کی کہ کمال شفقت اور غایت محبت سے ان کی کفالت اور تربیت کرنا۔ ام امن کہتی ہے کہ جس وقت عبد المطلب کا جنازہ اٹھا تو آپ کو دیکھا کہ آپ جنازے کے پیچھے روتے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ سے دریافت کیا گیا کہ آپ کو عبد المطلب کا مرنا یاد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری عمر اس وقت 8 سال کی تھی۔ ابو طالب کی کفالت۔ عبد المطلب کی وفات کے بعد آپ اپنے چچا ابو طالب کی آغوشی تربیت میں آ گئے۔ ابو طالب نے آپ کو اپنی اولاد سے زیادہ عزیز رکھا اور اس شفقت و محبت سے مرتے دم تک آپ کی تربیت کی کہ حق یہ ہے کہ تربیت اور کفالت کا حق پورا ادا کر دیا۔ افسوس کہ ابو طالب باوجود اس والہانہ
اور عاشقانہ تربیت اور کفالت کے دولت ایمان اور نعمت اسلام سے محروم رہے۔ ایک بار مکہ میں قحط پڑا، لوگوں نے ابو طالب سے درخواست کی کہ آپ بارش کے لیے دعا کیجیے۔ ابو طالب ایک مجمع کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر حرم میں حاضر ہوئے اور آپ کی پشت کو خانہ کعبہ سے لگا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور تضرع اور التجا انگشت شہادت سے آسمان کی طرف اشارہ فرمایا۔ بادل کا کہیں نام و نشان نہ تھا، اشارہ کرتے ہی ہر طرف بادل امنڈ آئے اور اس قدر بارش ہوئی کہ تمام ندی نالے بہنے لگے۔ اسی بارہ میں ابو طالب نے کہا ہے وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ۔ اے روشن اور منور، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ رہے، روشن اور نورانی چہرے والے، کہ ان کے چہرے کی برکت سے خدا سے بارش مانگی جاتی ہے، جو یتیموں کی پناہ اور بیواؤں کا مأویٰ اور ملجا ہے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں کیسے تھے۔ پہلی اپنی والدہ، پھر اپنے دادا جان، پھر اپنے چچا جان کی کفالت میں تھے، اور اس دوران ابو طالب کے پاس ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سفر ہوا شام کی طرف، وہاں ایک راہب نے آپ کو دیکھا، تو وہ واقعہ انشاءاللہ آگے بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے اور آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہ۔